اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورۃ النساء نمبر 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ترجمہ۔ بس اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر اس فیصلہ سے جو آپ صادر فرمائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے پر حاکم تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصل تسلیم کیے بغیر لوگ ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ دل و جان سے ماننا اور ذرا برابر بھی تردد نہ کرنا ایمان ہے۔ نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صحیح حدیث کو قبول کرنا اور مذہبی تعصب کی وجہ سے حدیث کو رد نہ کرنا ایمان ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان ہیرا کی نالیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ زبیر کی زمین اوپر کی جانب تھی جہاں سے پانی آتا تھا، تو رسول اللہ نے زبیر سے انصاری کے حق میں روایت کی سفارش کی اور فرمایا اپنے باغ کو پانی دے کر پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ تو اس پہ انصاری نے کہا یہ اس لیے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس رشتے کی روایت کی ہے۔ تو اس پہ نبی کریم کو تکلیف محسوس ہوئی اور فرمایا زبیر اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ منڈھیروں تک چڑھ جائے اور پھر اس کے لیے چھوڑ دو۔ پہلے آپ نے انصاری کی سفارش کی تھی، اب جب اس نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے سفارش کی بجائے فیصلہ کیا اور زبیر کو ان کا پورا حق دلایا، کیونکہ پہلے زبیر کے کھیت آتے تھے۔ زبیر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیت اس بارے میں اس وقت نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہے۔ پہلی یہ کہ حتی یحکموک فیما، کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ لے جایا جائے، اور دوسری یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے، اور تیسری یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے۔ غور کرے تو یہاں پہ ایک مستقل قانون دے دیا گیا جو صرف مقدمہ کے منافع کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو مسلمان آپ کے ارشادات، حکم یا فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لینے یا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے پر آمادہ نہیں ہوتا، وہ سرے سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں تو آپ کے ارشادات، احکامات اور فیصلے سب کچھ کتب احادیث میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص ان کے مقابلے میں کسی اور شخص، عالم، پیر یا امام کے قول کو ترجیح دے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ آیت بھی آپ دیکھیں تو امت کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں ہماری رہنمائی اور کسوٹی ہے، اور اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے دوسروں سے حکم لینا حرام ہے۔ اس مضمون کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کو حکم تسلیم کرنا اسلام کے مقام میں ہے، اس تحکیم میں تنگی محسوس نہ کرنا ایمان کے مقام میں ہے، اور آپ کے فیصلے پر تسلیم و رضا یعنی سر تسلیم خم کرنا احسان کے مقام میں ہے۔ جس کسی نے بھی ان مراتب کو مکمل کر لیا اس نے دین کے تمام مراتب کی
تکمیل کر لی اور جس نے اس تحکیم کو ترک کر دیا وہ کافر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر کامل اور مکمل ایمان لا کر ان کی اطاعت کرنے اور ان کے احکامات اور سنت پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔